سورت تقریب میں تشریف لائے. دعا ہے مالک کائنات اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کا صدقہ اللہ سب کے دامن میں اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. سبحان اللہ. ہماری آج کی اس بزم کی زینت بنی محمد علی شجاع صاحب سرپرست تحریک منہاج القرآن. منتظمین میں مبارکباد کے مستحق حافظ محمد مدثر احمد، محمد ادریس احمد، محمد ندیم عابد صاحب اور بھائی محمد عثمان نواز صاحب اور جتنے علماء کرام تشریف فرما ہے. ہم تو ان کے جوڑے اٹھانے کے قابل بھی نہیں، یہ ان کی شفقت ہے کہ سرپرستی فرما رہے ہیں. اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ان ابتدائی اور تمہیدی کلمات کے بعد میں نے عنوان موضوع کے لیے قرآن مجید 30واں پارہ، قرآن مجید کی جو سب سے چھوٹی صورتیں ہیں ان میں اس صورت کا شمار ہوتا ہے، سورۃ العصر. یقیناً آپ میں سے ہر کسی کو یہ زبان نہیں آتی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والعصر، کہ مجھے قسم ہے زمانے کی. سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ مجھے، اونچا بولیے، مجھے قسم ہے زمانے کی. آپ توجہ کیجیے، اللہ قسم اٹھا رہا اور قسم اٹھا کر اگلی بات جو اللہ نے کی وہ توجہ طلب ہے. جس کے لیے قسم اٹھائی فرمایا والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں، انسان خسارے میں. خسارے میں. تقسیم نہیں کوئی کی کہ گورا خسارے میں ہے کالا نہیں ہے، یا کالا خسارے میں ہے گورا نہیں ہے، بڑے قد کا خسارے میں ہے یا چھوٹے قد کا خسارے میں ہے، امیر خسارے میں ہے یا غریب خسارے میں ہے، چودھری خسارے میں ہے یا فلاں خسارے میں. تقسیم نہیں کی، مطلقاً کہا کیا انسان خسارے اور میں. یہ انسان خسارے میں ہے. جب یہ بات اللہ رب العزت نے فرمائی تو انسانی عقل میں سوال آتا ہے، باری تعالیٰ اتنی بڑی کائنات تو نے بنائی ہے، کیا یہ جو کچھ جس کو بھی بنایا ہے ہر کوئی خسارے میں ہے؟ کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو نفع میں ہوگا. سبحان اللہ. کسی نہ کسی کو تو خسارے سے بچایا ہوگا. اللہ رب العزت نے اس بات کا جواب آگے دے دیا. فرمایا ہاں طبقہ ہے، کون سا؟ الا الذین آمنوا. فرمایا وہ خسارے سے نکل گیا جو ایمان لے آیا. سبحان اللہ. بولیے جو ایمان لے آیا. بولا صرف ایمان والا. فرمایا آمنوا وعملوا الصالحات، صرف ایمان پہ لا کے بات ختم نہیں کی، ایمان پہ لا کے بات ختم نہیں کی. توجہ، اللہ نے یہ نہیں کہا بس ایمان لے آیا تو خسارے سے نکل گیا. آگے ایمان کے بعد عمل صالح کا ذکر کیا. سبحان اللہ. کس کا بولیے؟ عمل صالح کا. میں عامل الصالحات، ایمان بھی لایا اور عمل صالح بھی کیا تو فرمایا وہ خسارے سے نکل گیا. اب تیسرے طبقے کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو صبر کے ساتھ استقامت کا پہاڑ بن کر صبر پہ کھڑا ہو گیا، ایمان پہ کھڑا ہو گیا، عمل صالح پہ ڈٹ گیا. اللہ نے فرمایا وہ بھی خسارے سے نکل گئے. سبحان اللہ. بولیے وہ بھی خسارے سے. یہ سادہ سا مفہوم اور ترجمہ آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے، آپ توجہ کریں. پہلے لفظ سے آغاز کر رہا ہوں والعصر سے. تو والعصر اللہ نے قسم اٹھائی. باری تعالیٰ تو قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ میری گفتگو کے 3 حصے ہوں گے، توجہ رکھیے گا. چونکہ اس مہینے کو بہت ساری نسبتیں میسر آ گئی اس پروگرام کو. ایک نسبت کو ماہ رجب کی آ گئی مولا کائنات کے ساتھ، دوسری نسبت ذکر مصطفیٰ کی آ گئی، اور تیسری نسبت چونکہ حافظ طالب صاحب ان کے بچے ہوں گے یہاں یقیناً، ان کے لیے میں نے چاہا کچھ آخری حصہ وہ والدین کی محبت، ادب اور تعظیم، تاکہ جاتے ہوئے کچھ نہ کچھ نصیحت لے کے چلے جائیں. سبحان. 3 حصوں پہ. پہلا حصہ محبت مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ کا ہوگا. دوسرا حصہ وہ عمل صالح یعنی انسان کا خسارے سے نکل کر عمل صالح کی طرف، اور تیسرا حصہ وہ ہوگا والدین کے ساتھ تعلق اور نسبت کا. اب اللہ نے قسم اٹھائی. باری تعالیٰ تو قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ یقیناً کئیوں کے ذہن میں آئے گی اللہ نے قسم اس لیے اٹھائی تاکہ ہمیں یقین آ جائے، ہمیں یقین آ جائے، اس لیے قسم نہیں اٹھائی. رب کو پتا ہے، وہ فرماتا میں اس لیے قسم نہیں اٹھا رہا کہ تمہیں یقین آ جائے، میں بغیر قسم کے بھی بات کروں تو تم مانو گے. ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ میری بات کو بغیر قسم کے مانو گے. تو باری تعالیٰ پھر قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ ممکن ہے تو قسم اس لیے اٹھا رہا ہو کہ بات بڑی کوئی خاص ہے. وہ فرماتا ہے بات بھی خاص ہے مگر جو اعلان کر رہا ہوں اس اعلان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے پہلے قسم اٹھا رہا ہوں. سبحان اللہ.
اعلان کی اہمیت کتنی ہے. سبحان اللہ. بولیے اس کے اعلان کی اہمیت. اب والعصر کہا. والعصر کا معنی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. علماء کا جمع غفیر ہے. والعصر کے علماء نے 3 معنی بیان کیے. پہلا معنی والعصر کا معنی مفسرین نے لکھا اس کا پہلا معنی ہے کہ اللہ نے زمانے کی قسم اٹھائی. کس کی؟ زمانے کی. دوسرا معنی مفسرین نے لکھا ہے کہ دوسرا معنی یہ ہے کہ وقت عصر کی قسم اٹھائی. والعصر کہہ کر وقت اثر کی. یہ جس کو آپ دیگر کا بیلا کہتے ہیں نا پچھلا پیر اس کی قسم اٹھائی. تیسرا معنی کہ اللہ نے نماز عصر کی قسم اٹھائی. یہ 3 معنی آئے ہیں. اب چوتھا معنی ایک اور دے رہا ہے. یہ چوتھا معنی وہ جو ترجمہ فاہم القرآن میں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ العالی نے بیان کیا. تینوں معنی اپنی جگہ حق ہیں, درست ہیں, بجا ہیں, مگر چوتھا معنی توجہ طلب ہے. حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں باقی معنی اپنی جگہ درست, مگر میرا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ اللہ قسم اٹھا رہا ہے والعصر, مجھے قسم ہے اس زمانے کی جس زمانے میں بعثت محمد مصطفیٰ ہوئی ہے. سبحان اللہ. تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہیں. غلامی ہے رسول میں. اب توجہ کیجیے گا. حالانکہ قسمیں اٹھانے کے انداز قرآن میں درجنوں مقامات پر اللہ نے قسمیں اٹھائی. کبھی اللہ رب العزت اپنے محبوب کے چہرے کی قسم اٹھاتا ہے. سبحان اللہ. وہ فرماتا ہے والضحیٰ, کبھی وہ فرماتا ہے واللیل, کبھی وہ والنجم کہہ کر مختلف انداز میں رب قسمیں اٹھا رہا ہے. تو یہاں جو قسم اٹھائی ہے والضحیٰ کہہ کر, تو اس کا تعلق حضور کے وجود سے ہے. سبحان اللہ. حضور کے وجود سے. اگر زلفوں کی قسم اٹھائی ہے تو تب بھی حضور کے جسم کا حصہ, حضور کے وجود کا حصہ. اب ایک قسم ایسی بھی کھائی, توجہ, فرمایا لا اقسم بہذا البلد, سبحان اللہ. لا اقسم بہذا البلد, مجھے اس شہر مکہ کی قسم. پھر انسان سوچتا ہے ممکن ہے کہ یہاں قسم اٹھانے کا سبب کعبہ ہو, اللہ کا گھر ہے یہاں, اللہ نے اس لیے قسم اٹھائی ہو. باری تعالیٰ کعبے کے سبب سے قسم اٹھائی ہے, تو رب فرماتا ہے کعبے کا اپنا مقام, کعبے کی اپنی حرمت, کعبے کی اپنی عظمت, مگر سنو ایک مومن کا دل کعبے کی حرمت سے زیادہ ایک مومن کے دل کی حرمت ہے. سبحان اللہ. میری قسموں کا سبب کعبہ نہیں ہے. ممکن ہے اس کعبے کی دیوار میں جنت کا پتھر ہے جسے حجر اسود کہتے ہیں, ممکن ہے قسم اٹھانے کا سبب مالک تیرا یہ ہو. وہ فرماتا ہے اس لیے قسم نہیں اٹھا رہا, یہاں حجر اسود ہے. ممکن ہے مقام ابراہیم ہے جہاں آپ کا طواف مکمل ہوتا ہے, جہاں آپ سجدے کرتے ہو جا کے. ممکن ہے رب قسم اس لیے اٹھا رہا ہو. رب فرماتا ہے قسم کے اٹھانے کا سبب یہ بھی نہیں ہے. باری تعالیٰ صفا مروا ہے اس لیے اٹھائی, فرماتا ہے اس لیے بھی قسم نہیں اٹھائی. زمزم کے چشمے ہیں اس لیے اٹھائی, فرماتا ہے اس لیے بھی نہیں اٹھائی. تو مالک تیری قسم کی کا سبب کیا ہے, نسبت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قسموں کا سبب نہ کعبہ ہے, نہ حجر اسود ہے, نہ مقام ابراہیم, نہ صفا مروا, نہ غار حرا, نہ ثور. میری قسموں کا سبب سننا ہے تو جانو وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ اس دھرتی پر میرے مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں. سبحان اللہ. اس دھرتی پر میرے مصطفیٰ کے قدم لگے. اب ادھر تو قسم اٹھائی نا والضحیٰ کہہ کر براہ راست حضور کے جسم اقدس کی, واللیل کہہ کر حضور کی زلفوں کی. تو یہاں حضور کے جسم کا تو کوئی حصہ نہیں آیا, یہاں تو اس مٹی کی قسم کھائی جس مٹی پر مصطفیٰ کے قدم لگے. جس مٹی پر حضور کے بولیے قدم لگے. اس کا مطلب ہے کہ حضور کی نسبت ایسی عظیم شے ہے کہ اگر مٹی کو مل جائے تو رب مٹی کی قسمیں اٹھا. سبحان اللہ. ارے مصطفیٰ کے غلاموں, اگر مٹی مصطفیٰ کی نسبت پا جائے تو رب کے ہاں قسموں کا سبب بنتا ہے. اگر تم حقیقی معنوں میں مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ, سوچو تمہارا مقام کیا ہوگا. سبحان اللہ. یہ نسبت مٹی کو ملی تو رب قسمیں اٹھاتا ہے. یہی نسبت اگر کسی غلام کو مل جائے, سبحان اللہ. جاگتے رہے آجے, سبحان اللہ. جاگتے رہے آجے. سبحان اللہ. تانوں جگان دا بھی میرے کول طریقہ ہے. بندہ سادہ جیا پنجابی جٹکا جیا بندہ, مینوں پتہ ہے تو نال لے کے کیویں ٹرنا ہے. اب توجہ کیجیے گا,
یہ نسبت کسی غلام کو مل جائے وہ جو منڈی میں بکتا آ رہا ہے، سبحان اللہ، رنگ کا کالا ہے، ہونٹے موٹے ہونٹ ہیں، توتلی زبان ہے، ظلم سہتا آ رہا ہے، بک رہا ہے، ظلم سہ رہا ہے، وہ تب تک بکتا رہا، ظلم سہتا رہا جب تک محمد جیسا خریدار نہ ملا۔ بولیے تب تک حضور، جب تک حضور جیسا خریدار نہ ملا۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب منظر کشی کی ہے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تو نے خرید کے مجھے انمول کر دیا، تو نے خرید کے مجھے انمول۔ اس کا مطلب ہے کہ نسبت مصطفیٰ کسی کو مل جائے تو اللہ کے ہاں وہ مکرم بن جاتا ہے، قسموں کے لائق بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بالعصر، تو اللہ نے قسم اٹھا کر اگلی بات کی، فرمایا ان الانسان لفی خسر، انسان اسی بولے ہو ذرا، انسان جب یہ خسارے کی بات آتی ہے نا، کئی بندے ایسے مجمع میں بیٹھے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار اللہ نے یہ بات تو کی ہے مگر اسی تے شامی 25-30 دی دیہڑی لا کے گھر آنے اسی تے خسارے چ نہیں، ساڈا تے دودھ بھی چنگا وک جاندا ہے، ساڈے تے چاول بھی چنگے وک جاندے نے، ساڈے تے کنو بھی چنگے وک جاندے نے، جو کسی کا کاروبار ہو، ہمیں تو اچھا خاصا پرافٹ ہے، روز رات کو اچھی دیہڑی لگا کے آتے ہیں، ہم تو خسارے میں نہیں ہیں۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ آؤ اس کا معنی امام فخر الدین رازی کی زبان سے سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہ آئے کہ یہ خسارے سے مراد کیا ہے۔ فرماتے ہیں 3 دن گزر گئے، میں بیٹھتا اس کی تفسیر لکھنے، سوچتا بات کہاں سے شروع کروں کہاں اینڈ کروں، ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، سمجھ نہ آئے، کہتے ہر چیز بند کی، بند کر کے رکھی، بازار کی طرف نکل پڑا۔ جب بازار میں گیا تو بازار میں ایک برف بیچنے والا، کون بولیے؟ برف بیچنے والا، برف فروش، یہ جو پھٹے شٹے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں برف بیچنے والے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ منبر پر بیٹھا کوئی شے سمجھائے تو سمجھ میں آئے اور بندے کی زندگی بدل جائے۔ رب اگر راہ ہدایت دینا چاہے، اگر کسی کا رستہ درست کرنا چاہے، کسی کو سکھانا چاہے تو ایک گلی میں جھاڑو پھیرنے والے سے بھی ہدایت دلوا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اس کی منشا ہے۔ وہ برف فروش، برف بیچنے والا آواز لگا رہا تھا، دلی والوں اگر یہ جملہ لے گئے، میرے پورے خطاب میں سے یہ جملہ لے گئے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ سبحان اللہ، شرط ہے کہ جملہ پلے باندھ لیا۔ وہ برف فروش کی آواز لگا رہا تھا، لوگوں رحم کرو اس شخص پر کہ جس کی زندگی کا سرمایہ گھل رہا ہے، جس کی زندگی کا سرمایہ کھل رہا ہے، اس کی برف پگھل رہی تھی، قطرہ قطرہ کر کے پگھل رہی تھی، کوئی خریدار نہیں تھا، خرید نہیں رہا تھا۔ اس نے آواز لگائی کہ رحم کرو اس شخص پر جس کی زندگی کا سرمایہ گھل رہا ہے، اور تم توجہ نہیں دے رہے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں میں نے اس برف فروش کا یہ جملہ سنا، میرا عقدہ حل ہو گیا کہ خسارے سے مراد کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے انسان یہی تصور کرتا ہے، ماں بھی، باپ بھی، بھائی بھی، مامے بھی، چاچے بھی خوش ہو جاتے، آج ماشاءاللہ مہینے کا ہو گیا بیٹا، آج سال کا ہو گیا، 5 سال کا ہو گیا، 10 سال کا ہو گیا، اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے، گھر والے خوش ہوتے جاتے ہیں۔ ارے خسارے سے مراد یہ ہے کہ ظاہراً تو اس کی عمر بڑھ رہی ہے مگر حقیقت یہ ہے ہر دن گزرنے کے ساتھ اس کی زندگی کا ایک دن کم ہو رہا ہے۔ بولیے اس کی زندگی کا ایک دن کم ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ خسارے میں، ہر گزرتے دن کے ساتھ بولیے وہ خسارے میں۔ اب توجہ کیجئے، قرآن کہتا ہے، اب بولیے ذرا آپ ایمانداری سے بتائیے، ایوریج لائف آپ کے علاقے میں اس وقت کیا چل رہی ہے؟ ایوریج 50-60 سال، جی یہی ہے نا؟ جی جی، اب تو 25-30 والے نوجوان بھی ہارٹ اٹیک سے جا رہے ہیں نا، تو ایوریج جو ہے وہ 50-60 سال ہے۔ تو ادھر کی 50-60 سال زندگی کو اگر دیکھیں تو قرآن کہتا ہے کہ وہاں 1000 سال کے برابر ایک دن ہوگا، کتنا؟ اور دوسرے مقام پر فرمایا 50,000 سال،
50,000 سال کے برابر کا ایک دن. اگر یہاں کی کل زندگی 50 سال تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری آستانہ عالیہ نعرہ شریف آستانہ عالیہ نعرہ شریف تمام احباب بیٹھے انشاءاللہ بیان کے بعد ملاقات ہو جائے گی. بیان کے بعد انشاءاللہ ملاقات کا ٹائم ملے گا. تمام احباب اپنی جگہ تشریف رکھیں. حضرت صاحب کے لیے خوشی کا رنگ ہو جائے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ سامعین محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ جب اللہ رب العزت نے ان الانسان لفی خسر کے ذریعے خسارے کی بات کی تو ادھر جو دنیا کی ظاہری زندگی ہے سبحان اللہ 50-60 سال کے قریب ایوریج بنتی ہے. اگر اس 50-60 سال کو وہاں کے 50,000 سال کے ایک دن پہ تقسیم کر کے دیکھیں کتنی لائف بنتی ہے. آپ ممکن ہے کل ظہر تک مسئلہ حل نہ ہو. میں بتا دیتا ہوں جو زندگی کل بنتی ہے اس پہ تقسیم کر کے یہ چٹکی کے برابر ہے. کتنی؟ یہ چٹکی کے برابر زندگی بنتی ہے. تو پھر مان لیجئے لوگوں جو 50,000 سال کے ایک دن کی زندگی کو بھول کر یہاں چٹکی بھر کی زندگی کے لیے مارا مارا پھرے وہ خسارے میں ہے. بولیے وہ خسارے میں ہے. جو وہاں کی 50,000 سال کے ایک دن کو بھول کر یہاں چٹکی بھر کی زندگی کے لیے اپنے بچوں کا حق کھا جائے، اپنی بہنوں کا حق کھا جائے، رشتہ داروں کا حق کھا جائے، کسی پر ظلم کرے، زیادتی کرے، کسی کی زمین کھا جائے، رشوت کھا جائے، چوری میں پڑ جائے، ڈاکہ زنی میں پڑ جائے، لوگوں کی حق تلفی کرنے لگ جائے، سمجھو وہ خسارے میں ہے. پریشان ہو گئے کہ راما صاحب کے پاسے ٹور گئے. بتائیں مجھے یہ بیماری معاشرے میں ہے یا نہیں ہے؟ ایمانداری نال دسو. میں تو اڑے کچھ نہیں مانگتا، صرف اللہ دے گھر چ بیٹھ کے سچ بول دیو کافی ہے. بتائیے لوگ بہنوں کا حق کھا رہے ہیں یا نہیں؟ بھائیوں کا حق کھا رہے ہیں، چھوٹوں کا حق کھا رہے ہیں، لوگوں کا مال حلال و حرام کی تمیز بھول کر ہڑپ کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا وہاں کے 50,000 سال کے ایک دن کو بھول کر یہاں کی چٹکی بھر کی زندگی کے لیے عیش و عشرت میں پڑ گئے. نہ حلال کی تمیز رہی نہ حرام کی تمیز رہی. فرمایا خسارے میں ہو، آؤ تمہیں خسارے سے بچنے کا طریقہ بتاتا. اب توجہ کیجئے گا میری طرف کیونکہ گفتگو میں نے پہلے عرض کیا لمبی چوڑی نہیں ہے. اب جو خسارے سے کیسے بچے، اللہ نے فرمایا خسارے جو بچن کا ایک ہی طریقہ ہے الا الذین آمنوا. سبحان اللہ. کیا کرو؟ بولیے کیا کرو؟ ایمان لے آؤ. کیا کرو؟ ایمان لے آؤ. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایمان بس زبان سے کلمہ پڑھ لیا تو ایمان آ گیا. ایمان اس شے کا نام نہیں. آپ نے سمجھا نماز پڑھ لی تو ایمان آ گیا، اس شے کا نام بھی ایمان نہیں. نہ ظاہری کسی ظاہری عمل کا نام ایمان نہیں ہے. توجہ کیجیے علماء کی موجودگی میں بڑی بات کر رہا ہوں، دعوے سے کر رہا ہوں. کسی ظاہری عمل کا نام ایمان نہیں ہے. ایمان ظاہری عمل اللہ کی بارگاہ میں اجر و ثواب کا باعث ہیں، اس کے قرب کا ذریعہ ہے. میں ایمان کی کسوٹی، ایمان کے پیمانے اور ایمان کی بنیاد کی بات کر رہا ہوں کہ ایمان کی بنیاد کے ظاہری عمل نہیں ہے. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ حضور کی حدیث کوٹ کر دیتا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بات. آقا علیہ السلام ایک جنگ میں شریک تھے تو حضور علیہ السلام کھڑے تھے. دور سے کافر نے آقا کو دیکھا. کافر نے
اس نے دور سے دیکھا کہ یہ کوئی بڑا خوبصورت جوان ہے، اور حضور نے حسن کی گل کی تھی، ٹھنڈے ہی ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ دور سے حضور کو دیکھا تو کہا یہ بڑا ہی خوبصورت نوجوان ہے، پتا تو کروں، پوچھو تو صحیح یہ کون ہے۔ آقا علیہ السلام کے پاس آیا، قریب آ کر پوچھتا ہے تو میں تعارف تو کرواؤ آپ کون؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا انا محمد رسول اللہ، سبحان اللہ۔ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اچھا، اب اس نے نام سنا ہوا تھا کہ کوئی بندہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور رسول کو ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس سے پہلے اس نے دیکھا نہیں تھا۔ بولیے اس سے پہلے اچھا ٹھیک ہے، آپ کر لیں تقریب۔ اچھا، ابھی یہ تمام احباب کھڑے ہو جائیں گے۔ نالین پاک کی کوئی تصویر ہے، کوئی نقش ہے، کوئی نالین پاک ہے؟ اللہ اللہ نعرہ